پاکستان میں حالیہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے ذمہ دار عمران خان اور جنرل فیض حمید ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر نہ صرف ملک دشمن طالبان کے سرکش رہنماؤں کو آزاد کروایا، بلکہ ان کی پرامن قبائلی علاقوں میں دوبارہ آباد کاری میں بھی سہولت کاری کی۔ طالبان کو دی گئی یہی شے اب ملک کے مختلف شہروں میں بدامنی کا سبب بن رہی ہے۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان ملک میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات بارے اپنے تنقیدی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ حمام جس میں سب کے سب ایک دوسرے کو بلا خوف و شرم دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کی انگشت شہادت سامنے والی کی طرف اور تین انگلیاں اپنی جانب اور انگوٹھا سوئے آسمان ہے۔ جب کوئی بھی حکمت عملی کسی کے پاس نہ ہو تو ہر کوئی سرکٹی مرغی کی طرح کبھی دیوار سے ٹکرا رہا ہوتا ہے تو کبھی اس در سے۔ 30 جنوری کو پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون میں کسی کی غفلت 101 پولیس والوں کی بیویوں کو، بیوہ یا بچوں کو یتیم کر گئی۔ جی اس سے پوچھیں، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تو اس دن وہاں تھا ہی نہیں۔ 17 فروری کو کراچی پولیس کے انتظامی مرکز پر دہشت گرد حملہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ 30 جنوری کو پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون کے خونی واقعے کے بعد تمام صوبوں میں ایک بار پھر 3525ویں مرتبہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا؟ معلوم نہیں سر جی، معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے سر جی۔ لا اینڈ آرڈر آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ میری تو نہیں ہے، تیری ہے، اس کی ہے، فلاں کی ہے۔ طالبان کو کون یہاں لا کے بسانا چاہ رہا تھا؟ قسم خدا کی کم از کم میں نہیں تھا، خدا جانے فیض تھا کہ باجوہ یا پھر عمران وغیرہ وغیرہ۔ طالبان سے جنگ بندی کس نے کی، کیوں کی اور کب کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، نہ پارلیمنٹ جانتی ہے نہ ہی حکومت۔ فلانے جنرل کو شاید کچھ معلوم ہو اگر اسے کچھ بتانے کی اجازت ہو۔ مبلغ 100 مطلوب طالبان کس کی فرمائش پر گزشتہ برس چپکے سے رہا کر دیے گئے، اس امید پر کہ شاید وہ آئین پاکستان تسلیم کر لیں۔ ملالہ پر حملے، اے پی ایس قتل عام اور دیگر کئی وارداتوں کا سرکاری ٹی وی پر اعتراف کرنے والے احسان اللہ احسان نے کیوں اپنی مرضی سے فروری 2017 میں خود کو فوج کے حوالے کر دیا اور پھر کیوں انتہائی کڑے پہرے سے جنوری 2020 میں فرار ہو گیا؟ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ احسان اللہ احسان کے فرار کو تب تک قومی راز کے طور پر کیوں چھپایا گیا جب تک خود احسان اللہ نے ویڈیو جاری کر کے خبر بریک نہیں کی۔ احسان اللہ کوئی 3 برس فوجی حراست میں رہا، کیا اس پر کوئی فرد جرم باضابطہ طور پر عائد ہوئی؟ کس کی غفلت سے فرار ہوا؟ اس ذمہ دار کا نام کبھی باضابطہ مشتہر ہوا یا ہوگا؟ کبھی چھان بین ہوئی کہ برادر احسان اللہ کس ملک میں ہیں؟ کیا اس ملک سے ان کی حوالگی کے لیے کبھی کسی نے رابطہ کیا؟ القاعدہ سے وفادار کالعدم لشکر جنگی بلوچستان کا امیر عثمان یوسف اللہ کوئٹہ چھاونی کے ہائی سیکیورٹی قید خانے سے 2008 میں کیسے فرار ہوا اور پھر 7 برس بعد کن حالات میں مارا گیا؟ وسعت اللہ کے مطابق معزز رکن پنجاب اسمبلی معاویہ اعظم طارق تو انسداد دہشت گردی ایکٹ مجریہ 1997 کے شیڈول 4 کی لسٹ پر تھے۔ وہ تو قانوناً متعلقہ تھانے کو اطلاع کیے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ ان کے تو تمام بینک اکاؤنٹس منجمد تھے، تو پھر وہ جہاز میں بیٹھ کر بیلجیم کیسے پہنچ گئے اور وہاں سے اپنی فخریہ ویڈیوز کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس بابت کس کس سے اب تک باز پرس ہوئی تو کس نے کی؟ اور صرف معاویہ اعظم طارق پر ہی کیا موقوف؟ 3 ماہ پہلے پنجاب پولیس کی ایک انٹرنل سیکیورٹی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 4 شیڈول کے تحت گھروں پر نظر بند 80 شدت پسند احباب غائب ہو چکے ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت قابو میں آنے والے 277 دیگر احباب کی جن کی نقل و حرکت پر 24 گھنٹے نگاہ رکھی جانی مقصود تھی، وہ بھی کب کے اڑن چھو ہو چکے۔ 28 دسمبر کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان کے جن 7 سے 10 ہزار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے وہ بھی اب دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں۔ 30 جنوری کو پشاور میں جو 101 قتل ہو گئے، اس واقعے کی میڈیائی زندگی بمشکل 4 دن کی تھی۔ حکومت نے دہشت گردی کی نئی لہر سے نمٹنے کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا، پھر یہ کانفرنس 2 دن آگے بڑھا دی گئی، پھر یہ اعلان ہوا کہ وزیر اعظم ترکی جا رہے ہیں زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ ان کی واپسی پر شاید 15 یا 16 فروری کو یہ کانفرنس ہوگی۔ وزیر اعظم ترکی سے بھی ہو آئے اور کل جماعتی کانفرنس کا آئیڈیا بھی شاید وہی کسی عمارت کے ملبے تلے دفن کر آئے۔
اب تو यूं लगता है कि 20-21 रोज कबल 101 पुलिस वाले पेशावर में नहीं बल्कि कांगो या गिन्नी बसाओ में किसी सड़क के हादसे में मारे गए हों। इन हालात में 22 करोड़ शहरियों में से वो कौन से 22 पाकिस्तानी हाथ खड़ा करना चाहते हैं जिन्हें उम्मीद है कि हुकूमत या हुकूमत से भी बाला इदारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ या दहशतगर्दी कम तरीन सतह तक रखने के लिए कोई ताज़ा काबिल अमल मुतफ़क्का कौमी हिकमत अमली अपनाने की सलाहियत या ख्वाहिश रखते हैं। इस बाबत 40% पाकिस्तान की नुमाइंदा मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान या 85 रुकनी वफाकी काबीना के ओहदेदार हाथ उठाने से परहेज करें क्योंकि इनके हाथ पहले ही से उठे हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।